ایک نوٹس، ایک کال اور پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سائبر کرائم صرف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، مگر جب معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ ایک میسج، ایک اسکرین شاٹ، ایک ویڈیو کتنی بڑی قانونی جنگ بن سکتی ہے۔ اگر آج آپ کو FIA کا نوٹس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ گھبرا جائیں گے، موبائل توڑ دیں گے، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں گے یا ملک چھوڑنے کا سوچیں گے۔ یاد رکھیں، اکثر لوگ پینک میں اپنا کیس مزید خراب کر لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف قانون نہیں بلکہ سروائیول گائیڈ ہے، کیونکہ پاکستان میں اکثر لوگ FIA نوٹس دیکھتے ہیں تو غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے FIA نوٹس کیا ہوتا ہے، انکوائری اور FIR میں کیا فرق ہے، بیل کیسے ہوتی ہے، کورٹ میں ایویڈنس کیسے چلتا ہے، فالس ایلیگیشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر اور فری لانسر کی سب سے بڑی غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی۔ فیصلہ آباد کا ایک یوٹیوبر ویوز کے لیے کنٹروورشل ویڈیو بناتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک شخص پر بغیر ثبوت کے الزام لگا دیا، پھر سائبر ہراسمنٹ کا اینگل بنا اور پھر FIA انکوائری نوٹس۔ اسے لگا شاید یہ صرف اس کو ڈرانے کے لیے ہے، مگر جب اس سے ڈیوائس فرانزک کے لیے مانگا گیا تب اسے احساس ہوا کہ آن لائن فیم کتنی جلد لیگل ٹربل بن سکتی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ قانون سے زیادہ وائرل ہونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر فیک ایلیگیشنز، ابیوزو ریئیکشنز، لیکڈ چیٹس، فیک تھمبنیلز، یہ تمام چیزیں خود ان کے خلاف مضبوط ایویڈنس بن جاتے ہیں۔ کیا انکوائری کا مطلب FIR ہے؟ کیا الیکٹرانک ایویڈنس واقعی مضبوط ہوتی ہے؟ اور اگر آپ بے گناہ ہوں تو اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ ذرا سوچیں، اگر صبح آپ کے گھر نوٹس پہنچ جائے، فیملی پریشان، فون مسلسل بج رہا ہو، لوگ اسکرین شاٹس شیئر کر رہے ہوں اور آپ کو خود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ صرف قانونی نہیں بلکہ ذہنی اور معاشرتی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انکوائری اور FIR ایک چیز نہیں ہے۔ ہر انکوائری FIR نہیں بنتی۔ بعض کیسز صرف ویریفیکیشن لیول تک رہتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی پینک ہونا۔ جب بھی آپ کو FIA کی طرف سے نوٹس موصول ہوتا ہے تو اکثر لوگ سب سے بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جیسا کہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ڈیوائس توڑ دیتے ہیں کہ نہ تو کوئی ثبوت رہے گا، نہ کچھ ریکور ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کو ثبوت ملے گا، تمام ایویڈنس ختم کر دیتے ہیں اور یہی چیز بعد میں انہی کے خلاف جاتی ہے۔ اسی لیے لیگل گائیڈ ضروری ہے۔ سائبر کیسز تھوڑا ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اس لیے ایموشنل ریئیکشن کافی نہیں۔ FIA نوٹس کیا ہوتا ہے؟ FIA نوٹس کا مطلب ہمیشہ اریسٹ نہیں ہوتا۔ کئی بار سٹیٹمنٹ، کلیریفیکیشن، انکوائری، ایویڈنس ریویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اگر FIA کی طرف سے نوٹس آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے گھبرائیں نہیں، سب سے پہلے کام رہیں، پینک ڈیسیژن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوٹس کو غور سے پڑھیں۔ نوٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا میٹر ہے،
इंक्वायरी नंबर क्या है, कब हाजिर होना है, उसके बाद एविडेंस महफूज करें। उस वकवा के मुतालिक आपके पास जितने भी सबूत या एविडेंस हैं वो सब एक जगह पर महफूज कर लें। अपनी तरफ से जो भी स्क्रीन शॉट्स हैं, ईमेल्स हैं, चैट रिकॉर्ड्स हैं और बैकअप्स, ये तमाम चीजें अपने पास महफूज कर लें और याद रखें, फेक एविडेंस मत बना। यह सबसे बड़ी गलती है। एडिटेड स्क्रीनशॉट्स, फेक अकाउंट्स, फैब्रिकेटेड रिकॉर्डिंग्स, यह सब बाद में बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं, क्योंकि जब फॉरेंसिक होगा तो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी कि यह आपने तमाम चीजें फैब्रिकेटेड बनाई हैं, फेक बनाई हैं, और यह आपके लिए बहुत बड़ी खतरनाक गलती बन सकती है। अगर मैटर सीरियस हो तो एक्सपीरियंस्ड लीगल एडवाइस बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंक्वायरी और FIR में फर्क क्या है। इंक्वायरी इब्तदाई वेरिफिकेशन स्टेज, जहां पर एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, और अगर इंक्वायरी के बाद यह पता चले कि ऑफेंस स्टैब्लिश हो रहा है तो फिर मामला FIR की तरफ जाता है। फर्ज करें आप पर किसी ने फेक ID चलाने का इल्जाम लगा दिया, तो सिर्फ इल्जाम लगाना काफी नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा डिवाइस लिंक्स, लॉगिन एक्टिविटी, IP पैटर्न्स, कम्युनिकेशन हिस्ट्री। इसीलिए हर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली जुर्म साबित नहीं करती। साइबर क्रिमिनल बेल कैसे होती है? अब आते हैं साइबर क्रिमिनल बेल कैसे होती है। अगर अरेस्ट का खतरा हो तो बाज सिचुएशन में प्री अरेस्ट बेल ली जा सकती है, पोस्ट अरेस्ट बेल। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी के बाद पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई की जा सकती है सीरियस एलिगेशन। फिर संगीन मामलात में, जैसा कि ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन केसेस में कानूनी सूरत हाल ज्यादा सख्त हो सकती है। कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे होती है? कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अब अदालतों में स्क्रीन शॉट्स, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मेटा डाटा, डिजिटल ट्रेल्स बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब एक और सवाल है, यह मेटा डाटा क्या है? कभी कभी फाइल्स के अंदर मौजूद हिडन इंफॉर्मेशन बहुत अहम बन जाती है। मसला फाइल क्रिएशन टाइम, लोकेशन ट्रेसेस, डिवाइस इंफॉर्मेशन,